اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ بڑا بریک تھرو ہونے کا امکان ہے. اچکزئی صاحب کے حوالے سے تمام معاملات ایک جگہ پر اکٹھے ہو چکے ہیں. بیرسٹر گوہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کل تک تصدیق ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا؟ کیونکہ اسپیکر آفس کی جانب سے بھی بات کہی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے علاوہ کوئی چاہتا بھی نہیں ہے, کوئی اور دوسرا کینڈیڈیٹ بھی نہیں ہے, تمام کے تمام محمود خان اچکزئی کے اوپر ایک زبان ہے. دیکھیں اس طرح ہے, اگر ان لوگوں کی نیت صاف ہوتی, ان لوگوں کے دل صاف ہوتے, یہ لوگ ایمانداری سے کام کرتے, ان لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہوتا, ان لوگوں کے لیے یہ پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہوتا, یہ با اختیار لوگ ہوتے تو یہ کام کب کا ہو چکا ہوتا. اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈیلے بعد کس بات کی ڈیلے. آپ کے بیسیکلی سب سے زیادہ نمبر جو ہوتے ہیں اپوزیشن میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس. حالانکہ ہمارا ایک بہت بڑا پورشن ان لوگوں نے چوری کیا ہوا ہے, ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے سارے تھرو لیٹر اینڈ سب کچھ ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں کہ اور پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں صرف دو ہی ہیں, ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسرا JUI. باقی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں نہیں ہے. وجہ اپوزیشن وہ جماعت ہوتی ہے کہ جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں جو غلط ہوتے ہیں اس کے خلاف یا وہ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر پرائم منسٹر کے خلاف ان لوگوں نے دیا ہوتا ہے ووٹ, اور یا پھر جو بعض ایسی جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں جس میں ان کا ایک اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے. مطلب آپ ان کو کریکٹیو کرتے ہو کہ یار یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, وہ غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. جب باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز آلریڈی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, ہر چیز میں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا رہی ہے, ان کے ہر غلط سے ہی غلط چیز میں ان کے ساتھ ووٹ دے رہی ہے, تو وہ کہاں سے اپوزیشن میں آ گئی؟ مطلب آپ یہ دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے, وہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے سینٹ میں کہ آپ لوگ جو یہ کر رہے ہو یہ غلط ہے, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ اس قسم کے غلط بل یا غلط کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس مت پاس کرے, اور اینڈ میں کہتا ہے میں اپنا ووٹ اس بل کے حق میں ڈالوں گا. مطلب پہلے کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے, پھر غلط چیز کا کہتے ہیں میں اس کو ووٹ دوں گا. مطلب اس قسم کے ہمارے پولیٹیشینز آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ ہمیں پاکستان کی عوام کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر یہ سٹیپ ہو جائے, محمود خان اچکزئی صاحب کی نامزدگی پر جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو جائے, تو اس کو ایک عدد CBM کے زمرے میں لیا جائے اور حکومت کی اس مذاکرات کی جو دعوت ہے اس کو سنجیدگی کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے؟ ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اپوزیشن یعنی آپ لوگ بھی 2 قدم پیچھے ہٹیں گے, مذاکرات پہ کچھ سنجیدگی دکھائیں, کسی قسم کا کوئی بریک تھرو مل سکے عوام کو؟ کیا عوام اس کو اس سٹیپ پہ لے سکتی ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں, میرے لحاظ سے اس کا اس سے تعلق ہونا نہیں چاہیے, لیکن ہاں یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا. اس کا CBM سے تعلق اس لیے نہیں ہے, یہ پروسیجرل پرابلم ہے. آپ نے CBM کرنا ہے, آپ CBM کے لیے سب سے پہلے میری نظر میں نہیں کرنے کا تو نہ آج بھی نہ کرتے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں who cares, نہ کرتے, پروسیجر پرابلم تو بہت ہی. They don't care. ان کو نہ کانسٹیٹیوشن کی فکر ہے, ان کو نہ لاز کی فکر ہے, ان کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والے ان کے اپنے لوگ ہیں. اس میں CBM میں لینے دینا سر, تو وہی چیز ہے نا. تو اس میں نے کہا ہے, میں کسی حد تک اس کو اس کا اصولاً پازیٹیو نہیں ہونا چاہیے یا اس کا اس سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں کہوں گا کہ چلو یار یہ ایک سٹیپ ان لوگوں نے چھوٹا سٹیپ یا جو بھی کر لیا. لیکن اگر ہم نے اب دیکھیں 2 چیزیں, ایک آپ نے 2 نمبری یا ڈنڈی مارنی ہے وہ اور بات, ایک آپ نے جنون طریقے سے CBMs کرنے جس کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے. یہ نوبت آتی ہی نہ اگر عمران خان کی ملاقات ریگولرلی ان کے بہنوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی, عمران خان کی ریگولرلی ملاقات اپنے لائرز کے ہو رہی ہوتی, ریگولرلی ملاقات اپنے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہوتی, تو نہ عمران خان اس طریقے کے سخت بیانات کبھی دیتا, نہ عمران. دیکھیے جب آپ میرے ساتھ مل ہی نہیں رہے ہیں, مجھے آپ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مجھے لوگ آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ -1 اور مائنس یہ اور مائنس وہ کر کے کر رہے ہیں, حالانکہ آپ سب مائنس ہونے والے ہو, میں نہیں مائنس ہونے والا. ٹھیک ہے, تو پھر میں obviously فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلوں گا. جب مجھے اپنی وکٹ کی پرواہ نہیں ہے تو میں تو فرنٹ فٹ پہ, وہ آپ بوجھ اٹھا نہیں سکتے ہو. وہ میرا بوجھ ایز این اپوزیشن لیڈر عمران خان, ان کا بوجھ یہ لوگ نہیں اٹھا سکتے. تو بہتر یہ ہے, میرا ایک مشورہ ہے ان سب کو
کہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھ لیں کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو بیسٹ طریقہ یہ ہے اچک سے ہی علامہ صاحب اس کے ساتھ 4-5 اور لوگ اور اسد کیسر اور اس قسم کے لوگوں کو اجازت دے کہ وہ عمران خان سے جا کے میں سمجھ گیا ہمایوں صاحب, آپ نے کہا سمجھنا چاہیے, تو جو سمجھ آ رہی ہے ذرا اس پہ ہم ایک سوال کر لیتے ہیں نا. محمود خان اچکزئی صاحب یعنی تحریک تحفظ یعنی پاکستان, سہیل آفریدی صاحب, ان دونوں کی پالیسی نظر آ رہی ہے کہ وہ مفاہمت کے لیے مزاحمت کر رہے ہیں. لیکن ایک سوال تو ہے نا سر, عمران خان صاحب جب جیل میں نہیں بھی تھے نا تب بھی پی ٹی آئی مزاحمت بورڈ پہ ہی تھی اور 60 سے زائد جلسے بھی انہوں نے کیے. پھر گنڈا پور صاحب کی قیادت میں آئے, پی ٹی آئی اسلام آباد میں بھی آئی, لیکن سر رستہ کوئی نہیں نکلا. اس بار کیا گارنٹی ہے کہ مزاحمت سے کوئی رستہ نکل آئے گا؟ سر مجھے ایک بات بتائیں, آپ کی کوشش ہوتی ہے ہر پروگرام میں, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ریٹنگ بہترین ہو, ٹھیک, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر پروگرام میں آپ کی ریٹنگ بہترین ہو, پر آپ کی کوشش ہوتی ہے. میرا کام ہے کوشش کرنا, کوشش جوہد سے ہے, جہاد سے ہے, ٹھیک ہے. میں صرف کوشش کر سکتا ہوں, اس کا آؤٹ کم میرے اختیار میں نہیں ہے. میں اس آؤٹ کم کے بغیر مجھے نہیں ملتا کچھ نہ ملے, میں اپنی کوشش ایمانداری سے کروں گا. میں کوشش کر کس کے لے رہا ہوں, میں کوشش ایکچولی کر رہا ہوں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے انفیئر انٹرانسپیرنٹ الیکٹورل سسٹم. ٹھیک, اس کو ہم نے فری فیئر ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ دو میجر پوائنٹس آف پاکستان تحریک انصاف میں سے ایک ہے. دوسرا ہے کہ آپ مجھے کہتے ہو ہمایوں تم چور ہو, میں کہتا ہوں یار میرے اوپر جب آپ چوری کا کہتے ہو مجھے وہ ثبوت دکھا دو. اگر اس کے لیے میں ایک جوڈیشل کمیشن کی بات کرتا ہوں, اور تو میں نے کچھ نہیں کہا نا, ٹھیک, اور کچھ نہیں کہا. اس میں پرابلم کیا ہے؟ سہیل آفریدی صاحب کے سندھ کے دورے سے متعلق نا آج شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا کہ دراصل پی ٹی آئی نے سندھ حکومت سے کی گئی کمٹمنٹس کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے کہا کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی ہے. سر اس دورے کا آغاز بہت پازیٹیو نوٹ پہ ہوا تھا, ہر جگہ پہ سہیل آفریدی اور ان کی ٹیم بڑی ستائش کر رہی تھی پیپلز پارٹی کی, سندھ حکومت کی. پھر ایسا کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کمٹمنٹس کی خلاف ورزی کر گئی بقول شرجیل میمن صاحب؟ اس طرح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی روایات کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف منسٹر ہے ان کو ویلکم کیا, اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں, ہم اس کے لیے ان کا تھینک یو کرتے. انہوں نے ان کو عزت دی ایز اپوز ٹو پی ایم ایل این جن کی نہ اپنی عزت ہے نہ وہ کسی کو عزت دے سکتے. تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. اس کے بعد پرابلم یہ ہوا جب سہیل آفریدی وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچا تو جو ایئرپورٹ کے اندر جو رش ہوا, جو لوگوں کا رش ہوا اس کو ریسیو کرنے کے لیے میرے خیال میں وہاں پہ تھوڑا سا ان کو دھچکا لگا. ان کا خیال تھا جیسے یہ لوگ جاتے ہوتے ہیں اور پیچھے 4-5 بندے 10 بندے ہوں گے یا 20 بندے ہوں گے, ان کا وہ غلط خیال ہو گیا. وہاں پہ تو ہزاروں لوگ تو صرف ایئرپورٹ پہ آ گئے تھے.